الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العلي العظيم. آج ہم سب مدرسہ دارالقرآن برہم پور کے احاطے میں جمع ہیں اور آپ نے وہ روح پرور منظر دیکھا بلکہ دیکھ رہے ہیں جس سے یقیناً ہمارے ایمان کو تازگی مل رہی ہوگی. اللہ تعالی یہ پروقار تقریب بار بار کرنے کی اور اس روح پرور منظر سے ہمارے ایمان کو بار بار جلا بخشنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. آپ حضرات نے اب تک پوری دل جمعی کے ساتھ جس طرح ان بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے اپنے آپ کو اس وقت تک دیا، آپ بھی یقیناً قابل مبارکباد ہیں اور اس ادارے کی جانب سے آپ بھی شکریہ کے مستحق ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی اس محبت کو باقی رکھے اور اسے مزید سے مزید ترقیات سے نوازے. وقت کم ہے، ایک اور بھی گزارش، اس پروگرام کی صدارت جس فاضل نوجوان قاضی شہر مدھوبنی حضرت مولانا قاضی محمد امداد اللہ صاحب قاسمی جو سچے سکوت ہیں، عارف باللہ حضرت قاضی محمد حبیب اللہ صاحب قاسمی نور اللہ مرکزہ کے، ان کو بھی تشریف لانا تھا لیکن بہت ساری مجبوریوں کی وجہ سے وہ آنے سے معذور رہے. ان کی کمی کا یہاں یقینی طور پر سب کو احساس ہے، خاص طور سے ہمارے کرم فرما مفتی اسرافیل صاحب کو کچھ زیادہ ہی احساس ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حضرت قاضی رضوان صاحب کی تشریف آوری سے اس کی بہت حد تک بھرپائی ہو چکی ہوگی. قاضی رضوان صاحب کا جو پرمغز خطاب آپ کے سامنے ہوا تھا اور انہوں نے درد جگر آپ کے سامنے رکھا، یقیناً آپ نے سنا ہوگا. اور اگر آپ اس وقت اس کے سننے سے محروم رہے تو ہمارے ڈاکٹر علی حسن صاحب یہاں موجود ہیں، بڑی قربانی رہتی ہے ان کی. ان کا جو چینل ہے دیش کی آواز، میں ان سے گزارش کروں گا کہ اس بیان کو وہ لوڈ کر دیں تاکہ یہ پیغام دیر تک اور دور تک جا سکے. یقیناً آپ انہیں سنیں. آج کے زمانے میں ضرورت ہے کہ ملت اسلامیہ اس طرح قربانی دینے والے افراد کی جو قوم و ملت کے لیے اپنی زندگیاں کھپا رہے ہیں ان کی قدردانی کریں. برہمپور والے جو جانتے ہیں وہ یقیناً جانتے ہیں کہ مفتی صاحب نے اپنی زندگی میں قربانیاں دی ہیں اور یہ قربانی قوم و ملت کے لیے دی ہے.
کون ہے جو سرکاری نوکری کے لیے اپنے آپ کو پیش نہیں کرے گا؟ اور اگر وہ سامنے تھیلے میں سجا کر دیا جائے تو وہ قبول نہیں کرے گا. لیکن انہوں نے یہ قربانی دی اور انہوں نے کہا کہ دارالقرآن کی خدمت ہم سے جدا ہو جائے یہ گوارا نہیں ہے. اس کے لیے ہمیں جو قربانی دینی پڑے ہم اس کے لیے تیار ہیں. یہ دل جگر اور حوصلے کی بات ہے اور ہر آدمی اس طرح کی قربانی نہیں دے سکتا. تو اس پورے علاقے کے لوگوں کو یقینی طور پر یہ حق ہے اور زیبا دیتا ہے کہ وہ مفتی صاحب کو سر آنکھوں پر بٹھائیں، ان کی آواز پر لبیک کہیں، ان کی دعوت پر وہ ہمیشہ حاضر رہیں اور ہر قدم پر ان کا ساتھ دیں اور انہیں احساس نہیں ہونے دیں کہ آپ ان کے پیچھے نہیں ہیں. یہ جو منظر آپ دیکھ رہے ہیں قربانی ان کی ہے، لیکن حوصلہ آپ کا ہے جس کی وجہ سے آج یہ منظر دیکھنے کو ملا. اگر آپ ساتھ نہیں دیں گے یہ ادارہ آج بند ہو جائے گا اور پھر امت کے ایسے افراد پھر پیدا نہیں ہوں گے اور کل ہو کر آپ کو شکایت ہوگی کہ دین کا کام کرنے والے لوگ نہیں ہیں، قوم و ملت کا درد رکھنے والے افراد کی کمی ہے. تو اس لیے کمی ہے کہ ہم نے ان کی ناقدری کی ہے. ابھی جو ایک ہوا چلی ہوئی ہے، مجبوریاں ہیں لوگوں کے سامنے، مہنگائیاں آسمان کو چھو رہی ہیں، علماء، حفاظ اور قراء کی جو تنخواہیں ہیں وہ سب کے سامنے ہیں، ان سے بنیادی ضروریات کا پورا ہونا بھی ذرا مشکل ہوتا ہے. ایسے وقت میں ہر آدمی اپنی اقتصادی حالات کو سنبھالنے کے لیے اسکولوں کا رخ کر رہا ہے تاکہ ان کی معیشت ذرا مستحکم ہو جائے. اور ایسے وقت میں اگر کوئی بندہ اس طرح کی بڑی قربانیوں کو دے کر چٹائی پر بیٹھ کر فاقہ کشی کو گوارا کر کے قوم و ملت کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کیے ہوا ہے تو وہ سرمایہ افتخار ہے اور اس کی قدردانی ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. ایک اور چیز آپ سوچ رہے ہوں گے وقت زیادہ ہو گیا ہے، میرے سامنے بھی وقت کی نزاکت ہے اور جب پروگرام اپنے آخری مرحلے میں ہوتا ہے اور آخری مقرر موجود ہوتے ہیں تو مجمع بڑی حسرت کی نگاہوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ مولانا صاحب ہم کو جلد آزاد کر دیجیے، کھانا کھانا ہے، بھوک لگی ہے. آپ کے ساتھ ساتھ مجھے بھی بھوک لگ رہی ہے اور میں انشاءاللہ 5 منٹ سے زیادہ وقت نہیں دوں گا. جو بنیادی پیغام ہے وہ تقریباً میں نے اشاروں میں کہہ دیا اور وہ آ گیا ہے. ایک آخری بات آپ کے سامنے عرض کرنی ہے، ایک پیغام جو ہمیشہ ہم سب کی زبان سے سنتے ہیں. سیدنا یعقوب علیہ السلام کی وہ نصیحت جس کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں تذکرہ فرمایا. حضرت یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت ہوا تو انہوں نے اپنے گھر کے لوگوں کو، اپنے بال بچوں کو، نواسے کو، پوتوں کو، سب کو جمع کیا اور یہ فرمایا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے. یہ سوال قرآن کریم میں ذکر کیا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کا ہر فرد اس سوال پر غور کرے اور جب آپ گھر جائیں تو گھر جا کر آپ یہ غور کریں کہ ہماری نسلیں ہمارے بعد کس کی عبادت کریں گی، کیا وہ دین اسلام پر قائم رہیں گی یا نہیں رہیں گی. اس پر غور کرنا یہ ہماری آپ کی سب ایمان والوں کی ذمہ داری ہے. آپ دیکھیں گے بڑے بڑے ایسے گھرانے جو دینی اعتبار سے بڑے اللہ والے ان گھرانوں میں موجود ہیں. حاجی بھی ہیں، نمازی بھی ہیں، روزہ دار بھی ہیں، تہجد کے پابند بھی ہیں، بلکہ اور آگے بڑھ کر چلیے کہ ان میں علماء بھی ہیں، حفاظ بھی ہیں. لیکن ان گھروں میں پیدا ہونے والے جو بچے ہیں اور جو نئی قوم ہے ہماری،
کہاں جا رہی ہے، ان کی زندگیاں کیسی ہیں، دین سے ان کا کتنا تعلق ہے، اللہ رسول کے احکام پر وہ کتنے عمل کرتے ہیں، یہ چیزیں آپ جائزہ لیں۔ سب کو دین اسلام کی موٹی موٹی معلومات ہے، ان معلومات کی روشنی میں گھر کے ایک ایک فرد کا جائزہ لیں، اور اس سے بھی نہیں ہوتا ہے تو اپنے علاقے کے علماء کرام کو بلا کر ان کا احترام کریں اور ان سے پوچھیں کہ ہمارے گھر کے ایک ایک فرد کا جائزہ لیجیے اور بتائیے کہ دین اسلام کے معیار اور دین اسلام کی تعلیمات کے اعتبار سے ان کی زندگیوں کا امتحان لے کر ان کو آپ نمبرات دیجیے، کتنے نمبرات دیتے ہیں۔ امتحان تو ہم سب دیتے ہیں، بچہ یاد کرتا ہے، ممتحن کے سامنے امتحان دیتا ہے، وہ پاس ہوتا ہے، فیل ہوتا ہے، اسکول کرتا ہے، جو کرنا ہے وہ کرتا ہے۔ اپنی عملی زندگی کا امتحان لینے کے لیے آپ بلائیے مفتی اسرافیل صاحب کو اپنے گھر اور دوسرے علماء کو اپنے گھر بلائیے، اور ایک ایک فرد کو ان کے سامنے کیجیے اور کہیے کہ دین اسلام نے جو پیغام انسانیت کو دیا ہے، ان پیغامات پر اور ان کے میزان پر آپ ہمارے گھر کے افراد کو تولیے اور بتائیے کہ ان کو کتنا نمبر دیا جانا ہے، کون فیل ہو رہا ہے، کون پاس ہو رہا ہے۔ تو جو ریزلٹ آپ کے سامنے آئے گا یہ بہت زیادہ چونکا دینے والا ہے۔ آپ خود حاجی ہیں، آپ نمازی ہیں، آپ تہجد گزار ہیں، آپ مدرسے سے جڑے ہوئے ہیں، آپ کسی جماعت کی تبلیغ سے جڑے ہوئے ہیں، دنیا والوں کو آپ پیغام دے رہے ہیں، لیکن آپ کے گھر کا کوئی فرد ایسا ملے گا جس کی زندگی میں نماز کا اہتمام نہیں ہے۔ آپ کے گھر کا کوئی فرد ایسا ملے گا جس کے چہرے پر یہ سنت سجی ہوئی نہیں ہے۔ آپ کے گھر کا کوئی فرد ایسا ملے گا جو کسی نہ کسی گناہ کے اندر ملوث ہے۔ آپ کے گھر کا کوئی فرد ایسا ملے گا جس کی زندگی میں اللہ رسول کی تعلیمات نہیں ہے۔ آپ کے رہتے ہوئے جب اس گھر کے افراد کا یہ حال ہے، گھر کا وہ فرد کبھی جب ذمہ دار ہوگا تو اس کی نسل کا کیا حال ہوگا۔ ایسے وقت میں سیدنا یعقوب علیہ السلام کی اس نصیحت کی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے۔ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد اس دین پر جس دین کو لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، میری نسلوں کیا تم اس پر باقی رہو گے؟ اور اس کا اطمینان کرنے کے لیے جہاں ہر باشندے کی ذمہ داری ہے کہ وہ فکر مندی کریں، وہی معاشرے کے تمام ذمہ داروں کی ذمہ داری ہے کہ ہر علاقوں میں مدرسہ دارالقرآن برہمپور یا مدرسہ اسلامیہ برہمپور یا اس طرح اور دوسرے ادارے بڑے پیمانے پر قائم کیے جائیں۔ ہر علاقوں میں مکاتب کا، مدارس کا جان باضابطہ بچھایا جائے تاکہ دنیا والوں کو کی طرف سے جو فتنے الحاد کے اور دوسری شکلوں میں ہمارے گھروں میں بڑی تیزی سے آ رہے ہیں، اپنی نسلوں کو ہم ان سے بچا سکیں۔ ہماری جو یہ نسلیں ہیں، یہ نسلیں ایمان والے ہمارے بعد بھی قائم رہ سکیں۔ آج ان بچوں نے قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا، اللہ کی ذات سے، اس کی رحمت سے بڑی حد تک امید ہے کہ اب یہ بچے کل ہو کر انشاءاللہ کم سے کم مرتب تو نہیں بنے گے، کیونکہ ان کے سینے میں قرآن کریم محفوظ ہے۔ تو اگر ایسے ادارے آپ کے یہاں ہوں گے، ان اداروں کے ذمہ داران کی، ان کے اساتذہ کی، ان کے طلبہ کی آپ مددگاری کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے یہاں بھی یہ نمونے دیکھنے کو ملیں گے۔ لیکن اگر آپ نے ایسے اداروں کی قدر نہیں کی، وقت پر ان کا ساتھ نہیں دیا، ان کی ضرورتوں کا خیال نہیں رکھا، تو ادارے بند ہوں گے اور اس طرح کے نمونے آپ کے یہاں پیدا نہیں ہوں گے۔ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ بددینی بڑی تیزی سے ہمارے اور آپ کے گھروں میں آئے گی، اور اس کا نقصان یہ ہوگا کہ ہماری اگلی نسل مسلمان نہیں رہے گی۔ بات آ رہی ہے نہیں سمجھ میں کچھ؟ میں بہت اختصار کے ساتھ مگر بہت واضح انداز میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنی نسلوں کی ایمان کی فکر کرنی ہے تو اس طرح کے اداروں کی حفاظت یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہمارا کام ہے۔ یہ مفتی صاحب کا، مولانا صاحب کا اور حافظ صاحب کا اور فلاں فلاں کا کام نہیں ہے، یہ ہمارا کام ہے کہ اپنی نسلوں کے دین ایمان کی حفاظت کے لیے ان مدرسوں کو زندہ رکھا جائے۔
اور اگر یہ ذمہ داری ہم نے نہیں اٹھی تو مدرسے کے ذمہ داران کل مایوس ہو گئے. ان کا حوصلہ اگر ان کو نہیں ملا، ان کے قدم سے قدم ملانے والے افراد اگر ان کو نہیں ملے تو مدرسوں پر ایسی ہی حکومت تالا ڈال رہی ہے. ہمارے عملوں کی وجہ سے اس پر تالے پڑیں گے اور پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ حکومت کو جانے دیجیے، ہمارے گھروں میں ایمان والے بھی پیدا نہیں ہوں گے. اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، آج کے وقت میں یقینی طور سے ضرورت ہے کہ ہر علاقوں میں مدارس کا، مکاتب کا باضابطہ جال بچھایا جائے. کہیں نہیں ہے تو مسجدوں کے اندر مکاتب کا نظام قائم کیا جائے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم دی جائے. ابھی آپ نے دیکھا جو بچوں کا پروگرام تھا، میں نے اس کی لسٹ دیکھی، تقریباً 30 عنوان پر بچوں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. آخرت کے اوپر، دنیا کے حالات کے اوپر، فقہی معلومات کے اوپر اور نہ جانے کن مسائل کے اوپر بچوں نے جو پیش کیا، یہ اگر ادارے نہیں ہوں گے تو کہاں سے پیش کریں گے؟ سب سے آخری مکالمہ آپ نے سنا، آپ کو اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوگا. مجھ سے پوچھئے کتنا عظیم مکالمہ بچوں نے پیش کیا ہے. قرآن کریم کی کیسی زبردست انداز میں اس نے ترجمانی کی اور کتنے اچھے انداز میں قرآن کریم کو بچہ پڑھ رہا تھا، لگ رہا تھا اس کے ہونٹ چھوٹ لیے جائیں. تو یہ ادارے رہے گا تبھی نہ کام ہوگا. اور اگر ادارے نہ رہے یا ادارے رہے اور اس میں اخلاص کے ساتھ کام کرنے والے نہ رہے تو پھر کام نہیں ہوگا. بڑے بڑے اداروں میں تالے پڑ گئے کیونکہ وہاں اخلاص کے ساتھ کام کرنے والا نہیں تھا. میں اپنی مثال دوں، ہمارا فلاح المسلمین بوڑھی کا مدرسہ ہے نا، پورے ضلع کی مرکز وہ بنا ہوا ہے. کیوں؟ اس میں ایک عظیم شخصیت کے برہم کی وجہ سے اس ادارے کو یہ مقام ملا. حضرت غازی صاحب نے اللہ مرقدہ کی جو برہم تھی، ان کی جو طرف تھی، امت کے سلسلے میں ان کی جو فکر تھی، ان کی جو دردمندی تھی، تینوں رات وہ بچوں کے بارے میں مستقل سوچتے تھے. تو نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ادارہ اپنی جگہ مرکزی مقام حاصل کرنے میں کامیاب ہوا. ورنہ ان سے بڑے بڑے ادارے بھی بورڈ میں موجود ہیں اور ضلع میں موجود ہیں. وہاں کی صورتحال آپ جا کر دیکھ لیں، کتنے افراد پیدا ہوتے ہیں. یہ کسی کی تنقیص نہیں ہے، حقیقت حال کی میں ترجمانی کر رہا ہوں. تو اگر ادارے ہو بھی جائیں، کام کرنے والے افراد اگر آپ کو نہیں ملیں گے، کوئی مجموع اگر نہیں ملے گا تو پھر کام نہیں ہو پائے. کام کرنے کے لیے کسی مجموع کے جنون کی ضرورت ہوتی ہے. یہ جو آپ کو یوں کھڑا ہو گیا، ایسے نہیں آ گیا. یہ کسی مجموع کے جنون کا یہ مظہر ہے. اس مجموع کا جنون سامنے آیا تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ عمارتیں آپ کے سامنے ہو گئی. میں اکثر کہا کرتا ہوں، مسجدوں کی بنیاد ہوتی ہے تو میں ذمہ داروں سے کہا کرتا ہوں، ایک مجموع آپ اپنے اندر پیدا کر لیں تو مسجد کی تعمیر بڑی آسانی سے ہو جائے گی. اور اگر کام کرنے والے سب رہے، فوٹو کھینچوانے والے سب رہے، ہم صدر اور ہم سیکریٹری سب رہے، کوئی کام کرنے والا نہ رہے، بس نمائش ہو تو آپ دیکھیں گے 20 سال میں مسجد نہیں بنی ہے. ہم لوگ جو نصیحت کرتے ہیں، میرے علاقے میں لاک ڈاؤن میں 4 مسجدیں باضابطہ بنی ہے. کیوں؟ کوئی ایک فرد مجروح بن گیا اور جب مجروح بن گیا تو اللہ تعالیٰ اس کے جنون کا خیال کرتا ہے. تو افراد سے بھی کام ہوا کرتا ہے. افراد اگر واقعی آپ کو مل گئے تو بڑے سے بڑا کام بہت آسانی کے ساتھ حل ہو جاتا ہے. اور اگر آپ نے سب کچھ کر لیا، اخلاص کے ساتھ قربانی دینے والے افراد آپ کے پاس نہیں رہے تو آپ وہ کام نہیں لے سکتے، وہ نتیجہ برابر نہیں ہو سکتا جس کی قوم و ملت نے امید کی ہے. اس لیے آج اس بات کی ضرورت ہے کہ مدرسہ دارالقرآن برہمپور کو ہاتھوں ہاتھ دیا جائے، ان کے ذمہ دار کی حوصلہ افزائی کی جائے، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھا جائے. ایک مسئلہ اس مدرسے کا میں بڑی صراحت کے ساتھ اپنی بات کہوں، راستے کا ایک مسئلہ سالوں سے پھنسا ہوا اور اس اسٹیج سے کئی مرتبہ اس سلسلے میں تحریک چلی اور لوگوں نے اطمینان دلایا، لیکن ابھی تک خاطر کیا فائدہ اس کا نہیں ہو پایا. یہ ذمہ داری برہمپور والوں کی ہے، برہمپور والوں کی یہ ذمہ داری ہے. مفتی اسرافیل صاحب آپ کی نگاہ میں 1000 خراب ہو سکتے ہیں، ان سے آپ کو 1000 دشمنیاں ہو سکتی ہیں، لیکن اس ادارے سے آپ کو دشمنی اگر ہے، ان بچوں سے اگر آپ کو دشمنی ہے
تو کل قیامت کے دن رب ذوالجلال کے دربار میں ہمیں بھی کھڑا ہونا ہے اور آپ کو بھی کھڑا ہونا ہے۔ اللہ کے دربار میں خدا کی قسم آپ کو جواب دینا پڑے گا کہ جس ادارے میں قرآن کریم کی تعلیم ہو رہی تھی وہاں کے لیے تھوڑی سی قربانی آپ سے ماری گئی تو برہمپور والے کتنے اترے اس پیمانے پر؟ چھوڑ دیجیے مفتی اسرافیل صاحب کو، ہٹا دیجیے تھوڑی دیر کے لیے، لیکن اس ادارے سے آپ کو تو محبت ہونی چاہیے۔ آج یہ ہے نہیں رہیں گے، کل ہم لوگ ہیں نہیں رہیں گے، لیکن اس دین کو قیامت تک کے لیے رہنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ افراد دین کے لیے پیدا کرتے رہیں گے۔ تو اس لیے آپ کو ادارے سے محبت ہونی چاہیے، کسی کا چہرہ نہیں دیکھیے۔ اگر یہ کیا ہے، یہ جو کچھ ہوا ہے، مفتی اسرافیل صاحب اپنے نام اس کا سہرا باندھ لیں، میں نے کیا، اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا۔ خدا نے کروایا، وہ کس سے چاہے کام لے لے، وہ ذروں کو آفتاب بناتا ہے، ہم اور آپ مل کر کھڑے ہو کے اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کام لے گا۔ سن رہے ہیں نہیں سن رہے؟ بات آ رہی ہے سمجھ میں کچھ آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ آپ کو کسی فرد سے اگر ذاتی دشمنی ہے، اس سے کوئی اختلاف ہے، اس کے کسی نظریے سے آپ کو تکلیف ہے، اس کے کسی عمل سے آپ کو تکلیف ہے، تو اس تکلیف کو تھوڑا سا برداشت کر لیں، یہ سمجھ کر کہ یہ بندہ قوم و ملت کے لیے اور قرآن کریم کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا ہوا ہے، تو چلو ساری تکلیفوں کا حساب ہم اللہ کے یہاں کر لیں گے، لیکن جو بڑا کام کر رہا ہے اس میں ان کا تعاون ہونا چاہیے۔ اور جب ایسا آپ کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی نوازے گا اور آپ کی نسلوں کو بھی نوازے گا۔ نہیں سمجھ میں آتا ہے؟ آئیے میں بھوارے میں دیکھ رہا ہوں، ہزاروں ایسے گھرانے ہمارے یہاں ہیں جن گھرانوں نے مدرسہ فلاح المسلمین کے اساتذہ کی، وہاں کے طلبہ کی خدمت کی اور اس کو اپنے لیے باعث افتخار سمجھا۔ اللہ نے ان کے گھرانوں کو نوازا ہے اللہ نے ان کے گھرانوں کو، وہ ذرے سے آفتاب بن گئے۔ اور جو لوگ یہ سمجھ رہے تھے ہم پیسہ والے ہیں اور فلاں قاری صاحب کی ہماری نگاہ میں کیا اہمیت ہے اور فلاں صاحب کی ہماری نگاہ میں کیا اہمیت ہے، ان کے گھر میں ایک فرد دیندار پیدا نہیں ہوا، اور آج بھی وہ لوگ روتے ہیں کہ مفتی صاحب ہمارے گھر میں ایک حافظ پیدا کر دیجیے۔ یہ ہمارے ہاتھ میں ہے، میرے ہاتھ میں ہے یہ حافظ پیدا کرنا۔ کیا ہوا بھائی اس کو؟ آواز جا رہی ہے آپ تک؟ جی آواز آ رہی ہے۔ یہ ہمارے ہاتھ میں حافظ کو پیدا کر دینا، خدا کی قسم ہمارے ہاتھ میں رہے تو میں سب کو حافظ قرآن بنا دوں گا، یہ تو اللہ رب العزت کا فضل ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ اس کو منائیے، میرے علم میں ان کی ایک غلطی ہے جس غلطی کی وجہ سے اس کے گھر سے دینداری ختم ہو گئی، قرآن ختم ہو گیا، چاہ کر بھی بندہ اپنی نسلوں کو حافظ نہیں بنا پا رہا ہے۔ کیوں؟ ایسی ہی ناقدری کی نوبت آئی تھی اور اس کا نتیجہ انہیں بھگتنا پڑ رہا ہے۔ اور جن لوگوں نے قربانیاں دی، جن لوگوں نے مدرسے کے لیے کچھ قربان کیا، اساتذہ کی قدردانی کی اور نہیں ہوا تو کم سے کم اس کے لیے دعائیں کی، اچھے بول بولے، اللہ رب العزت نے ان کو نواز دیا۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ خالی حافظ اور مولانا فلاحی کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، خالی حافظ اور مولانا فلاحی کے گھر میں پیدا ہوتا ہے۔ کیسے نہیں پیدا ہوگا؟ قربانی وہ دیں گے تو اللہ رب العزت ان کو نہیں نوازے گا۔ ایک مثال، آپ کے جو صدر محترم ہے قاضی امداد اللہ صاحب، آپ لوگ جان رہے ہیں نا؟ ارے جان رہے نہیں جان رہے؟ قاضی صاحب کا اکلوتا سپوت ہے اور پورے مدھوبنی ضلع پر بندہ چھا گیا۔ کیوں یہ ہوا؟ اور گھروں میں قاضی امداد اللہ کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ قاضی صاحب کی جو پڑھن تھی، ان کی زندگی کی جو قربانی تھی، اللہ رب العزت نے اس کی لاج رکھی اور اس کی نسل میں ان کا جانشین پیدا کرتا۔ جب آپ کریں گے تو آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کریں گے۔ آپ قربانی دیکھ کر دیکھیں، یہ بکواس نہیں کر رہا ہوں، بہت سارے تجربات کے بعد اس طرح کی بات میں بول رہا ہوں۔ ہم قربانی دیں گے دین کے لیے، ان حفاظ کی ہم قدر کریں گے، اللہ رب العزت ہمیں نوازے گا۔ اور اگر ہم نے ناقدری کی کہ یہ کون ہوتے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے ملے، یہ حفاظ کون ہوتے ہیں، تو آخرت میں جو ہونا ہے وہ تو ہوگا، دنیا ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ محروم فرما دے گا۔ اس لیے اے برہم پور کے لوگوں، اے ملت اسلامیہ کے دردمندوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ادارہ جو بالکل ابتدائی مرحلے میں ہے لیکن دین کی اتنی بڑی خدمت ادا کر رہا ہے کہ ایک سال میں 4 حفاظ آپ کو دے رہا ہے، خدا کے واسطے ان کی قدردانی کر لو۔ اس وقت کے آنے سے پہلے جب آپ قدردانی کرنا بھی چاہیں گے تو نہیں کر سکیں گے۔
मुफ्ती इसराफील साहब ने जो 2-4 मिनटों में जो अपना दर्द दिल बयान किया है, उस दर्द को समझने की कोशिश कीजिएगा। अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सब के बैठने को, जमा होने को, कहने सुनने को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला इस इदारे की खिदमत को कबूल फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला इस इदारे को दिन दुनिया चौगुनी तरक्कियात से नवाजे और पूरे इलाके को अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी खास रहमतों से नवाजे। वक्त चूंकि ज्यादा हो रहा है, अल्लाह तबारक व तआला की बातों पर हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।